جوانان کمیٹی ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. مہارت ہو جس کو فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا، مہارت ہو جس کو فن میں وہ ریاکاری نہیں کرتا، حقیقت پیش کرتا ہے وہ اداکاری نہیں کرتا. اور شمشیریں تم چاہے جتنے لے لو اور فوج چاہے جتنی لگا لو، اور شمشیریں چاہے تم جتنی لے لو اور فوج چاہے تم جتنی لگا لو، مجاہد حوصلہ رکھتا ہے وہ تیاری نہیں کرتا. آسمان کی طرف یوں نہ اچھالو پتھر، ہوش میں آؤ کہیں خود ہی نہ کھا لو پتھر. آسمان کی طرف یوں نہ اچھالو پتھر، ہوش میں آؤ کہیں خود ہی نہ کھا لو پتھر. اے ملت اسلامیہ کے جانباز جیالو، اے ملت اسلامیہ کے جانباز جیالو، آندھی ہے بہت تیز اپنی چراغوں کو سنبھالو. اے ملت اسلامیہ کے جانباز جیالو، آندھی ہے بہت تیز اپنی چراغوں کو سنبھالو. اور دشمن ہے تیرے گھات میں، اور دشمن ہے تیرے گھات میں اپنی فوج اکٹھی کر لو. اور دشمن ہے تیرے گھات میں اپنی فوج اکٹھی کر لو، چاہے جتنی فوج لگا لو، اور جو گستاخ رسول ہے ان کا بھیجا اڑا ڈالو. قابل قدر سامعین کرام اور میرے عزیز دوستوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میری عزت معاف پردہ نشین خواتین ماں بہنوں، سب سے پہلے تو اصلاحی بات میں گوشے گزار کر دوں.
چاہے سیرت النبی کا جلسہ ہو، چاہے اصلاح معاشرہ کی کانفرنس ہو، کوئی بھی جلسے ہو یا جلوس ہو، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑی چیز ہے اسلام کے اندر پردے کی چیز، آج ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے اور صحیح تعلیمات پر عمل پیرا نہ کرنے کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ پردے کی اہمیت نہیں ہے، جو پردے کی اہمیت ہونی چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے آج مرد اور عورت ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی بھی مجمع ہو، چاہے دنیاوی مجمع ہو یا دینی مجمع ہو، اس مجمع میں مستورات کے لیے، خواتین کے لیے ایک الگ سا گھر اکٹھا کرنا، ایک الگ سا انتظام کرنا، چاہے تھوڑی سی پردے کیوں نہ ہو، بیچ میں پردہ اور ایک چیزیں ڈال کر کے پھر معاشرے میں پھر مستورات کو بیٹھانا، کیونکہ مستورات کی آواز میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ دکھایا۔ مستورات کی آواز میں آج ہمارے معاشرے میں صحیح تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم لوگ ایک جگہ مل جل کر کے اکٹھے بیٹھ کر کے دینی باتیں سن رہے ہیں، یہ تو سب سے پہلی خلاف ورزی اللہ اس کے رسول کی ہوگی، سب سے پہلی خلاف ورزی اللہ اس کے رسول کی ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ جب بھی اصلاحی بات اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو یا جلسہ سیرت النبی کا کانفرنس ہو یا کوئی اور بھی جلسے ہو، کسی اور جلسے میں شرکت ہو، دینی اجتماعات میں شرکت ہو، تو وہاں پہ مستورات کے لیے تھوڑا الگ انتظام کرنا یہ ہمارے لیے سب سے اہم اور نہایت ضروری چیز ہے۔ اس بات کو سیریس لینا اور اس بات کو دلوں پہ بیٹھانا ہے، کیونکہ ہم جس بات کی دعوت دینے آئے ہیں، جس بات کو ہم کہنے آئے ہیں، اسی بات پہ ہم خود عمل نہ کرے پھر وہ کہنا سننا بیکار ہو جائے گا، کہنا سننا پھر وہ بیکار ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پہ غور و فکر کریں، ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ضلع کی سب سے بڑی آبادی ہے، جشپور ضلع کی سب سے بڑی آبادی ہماری کانگٹولی کی آبادی ہے۔ اس آبادی میں اگر ہم جلسہ سیرت النبی کے نام سے آج ہم نے رکھا ہے، جلسہ سیرت النبی کے نام سے آج ہم منا رہے یا اپنا رہے ہیں، آج جلسہ سیرت النبی کو لوگوں نے منانا شروع کر دیا، سیرت النبی کی جلسے اور جلوس کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر کو صرف منانا شروع کر دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں ہے سیرت نبوی میں، اور اصحاب کی کردار سے صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، ان کی زندگیوں میں سیرت منانے کی چیز نہیں ملتی ہے بلکہ سیرت کو اپنانے کی چیز ملتی ہے۔ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ سیرت جتنی آپ اپنائیں گے، جتنے سیرت کو اپنا کر کے چلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا قرب آپ کا حاصل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قرب اور مقام حاصل ہوگا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت میں سب سے اجل صحابہ، سب سے بڑے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یار غار ہیں، یار غار ہیں، غار سور کے ساتھی ہیں، ہجرت کے سفر کے ساتھی ہیں، ایسے ساتھی ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشورے، بغیر مشورے کے کوئی کام نہیں کیا کرتے، بغیر مشورے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیتے، پھر اس کام کو اکثر انجام دیا کرتے تھے۔ تو یہ میرے صحابہ کرام کا اور میرے رسول کا یہ طریقہ کار ہے۔ تو آج ہم سیرت النبی کا جلسہ میں ہم بیٹھے، سیرت النبی کے جلسے کو ہم اپنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اصل زندگی میں سیرت کو لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے تو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، غزوہ بدر میں 313 کو لے کر کے گئے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ غزوہ احد میں 750 صحابہ کرام کو لے کر کے گئے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ صحابہ کرام کو 1900 صحابہ کرام کو لے کر کے گئے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 کو لشکر لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے مکے میں داخل ہوئے، یہ نبی کی سیرت ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام کی شہادت نصیب ہوئی، یہ نبی کی سیرت ہے۔ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام کی
شہادت نصیب ہوئی یہ نبی کی سیرت ہے، غزوہ خندق میں اور صحابہ کرام کی شہادت ہوئی وہ بھی نبی کی سیرت ہے۔ یہ تمام کے تمام اصحابہ کرام جو زندگی اپنا کر کے چلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی اصحابہ کرام چلے وہ نبی کی سیرت کو اپنا کر کے چلتے تھے، تب انہیں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی اور وہ کہتے تھے پورے دنیا میں کہ کونوا مثلنا، تم ہمارے جیسے بن جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ہمارے جیسے بن جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ اپنے اصحاب کے کردار کو دکھایا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا صحابہ کرام کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ لوگ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی اور وہ لوگ اللہ سے راضی۔ آج اصحاب کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے خدا نے خود نبی سے یہ فرما دیا، خدا نے خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ نے سورہ آل عمران میں اس بات کو ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اے ایمان والو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اسی لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طفولیت کا زمانہ آپ اٹھائیں گے تو طفولیت کا زمانہ بھی بہت ہی پاک اور صاف اور شفاف زمانہ تھا، بچپنے والی زندگی بھی بہت ہی پاک اور صاف اور شفاف تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا لقب جگر نور نظر جب میرے بطن مبارک سے پیدا ہوا تو پورے گھر میں روشنی چھا گئی، میرا گھر پورا روشن ہو گیا۔ میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تھی تو پورا گھر نور سے روشن ہو چکا۔ ایک طرف جب پیدائش ہوتی ہے تو حضرت آمنہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، حضرت آمنہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ایک طرف دکھ بھی ہوتا ہے، ایک طرف دکھ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج اگر عبداللہ زندہ ہوتے، اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے تو آج اپنے بیٹے کے لیے کچھ کھلونا لے کر کے آتے، کچھ اور چیزیں لے کر کے آتے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ، غیب سے آواز آتی ہے اے آمنہ اگر میرا محبوب، اگر میرے محبوب کو کھلونا چاہیے تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر میرے محبوب کو کھلونا چاہیے تو میں چاند کو کھلونا بنا دوں گا، اگر میرے محبوب کو سیر و تفریح کو دل چاہے گا تو میں معراج پہ بلا دوں گا، میں معراج پہ بلا دوں گا۔ حضرت دادا عبدالمطلب فرماتے ہیں اے آمنہ کیا اس بچے کا نام نے کچھ سنا ہے، کیا اپنے بچے کا نام کچھ سوچا ہے، کچھ سمجھا ہے؟ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سے میرے بچے کی پیدائش میرا نور نظر میرا لقب جگر کی پیدائش ہوئی ہے، نہ قلب پہ نہ عقل پہ کوئی زور چل رہا ہے، صرف دل پہ یہ دستک ہوتی ہے کہ میں محمد اس کا نام رکھوں، میں محمد اس کا نام رکھوں۔ تو حضرت دادا عبدالمطلب فرماتے ہیں ارے محمد وہ تو بہت ہی تعریف والا نام ہے، ایسا نام کا تو پورا جزیرۃ العرب میں بھی نہیں، ایسا نام کا تو پوری جزیرۃ العرب میں نہیں ہے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے ارے جزیرۃ العرب تو چھوڑیے، پوری کائنات میں اس کا ثانی، پورے کائنات میں اس کا ثانی کوئی پیدا نہیں ہوگا جو حضرت رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا۔ اسی لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بارہا تقریروں میں اور بیانات میں اس بات کو سنتے رہتے ہیں کہ نبی کی سیرت کا جلسہ ہو رہا ہے، اصلاح معاشرہ کانفرنس ہو رہا ہے، لیکن جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان باتوں پہ جو 100% تو نہیں، کم سے کم 5 سے 10% بھی اگر عمل کرنے والے بن جائیں، 5 سے 10% بھی آج ہماری امت مسلمہ اگر عمل کرنے والی بن جائے، آج ہمارا نوجوان اگر اس پہ عمل کرنے والا بن جائے تو عمل سے آج کو صدور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ جب عمل کی باری آتی ہے تو اپنے پیٹ کو پھیر لیتا ہے، لیکن جب نبی کے نام کی باری آتی ہے تو صرف جھوم کر کے نام لے لینا یہ عشق رسول نہیں ہے، صرف جھوم کر کے نام لے لینا اصل میں یہ عشق رسول نہیں ہے۔ عشق رسول تو اس وقت ہوگا
ہوگا. نبی کے عاشق اس وقت کہلائیں گے جب تک کہ ہم نبی کے نام پہ اور نبی کی سنتوں پہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے. حضرت ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے. ابو طالب آپ کے بہت ہی سگے چچا اور پیارے چچا، لیکن جب ایمان کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے میرے بھتیجے، تیرا چہرہ اتنا نورانی ہے، اس چہرے کے بدولت آسمانوں سے بارش ہوتی ہے. اے بھتیجے، تیرا چہرہ اتنا نورانی ہے، اس چہرے کی بدولت آسمان سے بارش ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فارات کی چوٹی سے یہ اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں ایک اللہ کی بات مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اے لوگوں ایک اللہ کی بات مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو تمام لوگوں نے، تمام قریش مکہ جن کو صادق و امین کہا جاتا تھا، نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی 23 سالہ دور نبوت گزری ہے. 23 سالہ، اس سے پہلے 40 سال کی زندگی بغیر نبوت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبوت تو تھی لیکن نبوت تو حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب بھی نبوت اللہ کے رسول کو دے دی گئی تھی. جب مٹی کے درمیان تھے اور گارے کے درمیان تھے حضرت آدم علیہ السلام، کبھی نبوت سے سرفراز فرما دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد جب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، نبوت کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوئی ہے. تو اس وقت سے پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کہا جاتا تھا، قریش مکہ آپ کو صادق و امین کہتے تھے کہ محمد اتنا سچا ہے، انہیں صادق کا لقب دے دیا گیا، انہیں اتنا امانت دار ہے کہ انہیں امین کا لقب دے دیا گیا تھا. لیکن جب نبوت کا ظہور ہوا، جب نبوت کی بات کو لے کر کے اٹھے، جب سیرت کی بات کو لے کر کے اٹھے، جب بات یہ آئی سیرت کو اپنا لو، سیرت کو اپنانے کے لیے وہ تیار. تو میرے دوستو بات یہ چل رہی تھی جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیرت کو اپنانے کی بات آتی ہے، جب حضرت ابو طالب کو بھی کہا گیا اور بھی ان کے سگے چچا جو بھی اور لوگ تھے، چاہے ابو لہب ہو چاہے ابو جہل ہو، انہوں نے بھی نبی کی ولادت کی خوشیاں منائی تھی. انہوں نے بھی قریش مکہ اور ان کے خاندان والوں نے نبی کی ولادت پہ، نبی کی میلاد پہ خوشیاں منائی تھی. لیکن جب نبی کی سیرت کی باری آئی، جب نبی کی سیرت کو اپنانے کی باری آئی، نبی کی اطاعت کی باری آئی، انہوں نے منہ پھیر دیا تھا. اسی لیے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی بھی نبی کی ولادت میں اس کا پیغام پوشیدہ نہیں ہوتا ہے. کسی بھی نبی کی ولادت میں اس کا پیغام پوشیدہ نہیں ہوتا ہے. اس کی سیرت جو پوشیدہ ہوتی ہے نبی کی زندگی میں ہوتی ہے. نبی کی زندگی میں نبی کی سیرت بھی ہوتی ہے، نبی کا کردار بھی ہوتا ہے، نبی کا اخلاق بھی ہوتا ہے، نبی کا کیریکٹر بھی ہوتا ہے. ہر چیز نبی کی سیرت، نبی کی زندگی میں ہوتی ہے. اسی لیے نبی نے اپنی زندگی میں ہر چیز کو کر کے دکھلایا، ہر چیز. اسی لیے نبی کو بشر بنا کر کے بھیجا گیا. الیاقوت حجر لیس کالاحجار، بات آتی ہے الیاقوت حجر لیس کالاحجار نبینا بشر لیس کالابشار. یاقوت ایک پتھر ہے لیکن وہ عام پتھر کی طرح نہیں ہے. یاقوت ایک قیمتی پتھر ہوا کرتا ہے. یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے جس کو آدمی انگوٹھی میں بھی پہنتا ہے، لیکن وہ عام پتھر نہیں ہوتا بلکہ وہ قیمتی پتھر ہوتا ہے. ایسے ہمارے نبی بشر ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن وہ عام بشر نہیں ہیں بلکہ افضل البشر ہیں، بلکہ وہ افضل البشر ہیں، تمام بشر کے سردار ہیں، سید البشر ہیں، سید الانس والجن ہیں، امام الانبیاء، امام الانبیاء. اسی لیے کفار قریش نے، قریش مکہ نے اس بات کے اعتراض کیا تھا، وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. یہ کھانا بھی کھاتا ہے، یہ بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے. یہ کیسا رسول ہے؟ اگر رسول ہی بنانا ہوتا اللہ کو، اگر اللہ کو رسول ہی بنانا ہوتا تو کسی فرشتے کو اتار دیتا، کسی فرشتے کو اتار دیتا جسے نہ کھانے کی ضرورت ہوتی، نہ پہننے کی ضرورت ہوتی، نہ پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی، کسی چیز کی ضرورت ہوتی، تمام حاجتوں سے وہ پاک ہوتا.
تمام حاجتوں سے وہ پاک ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا، اسی لیے افضل البشر بنا کر کے نبی کو بھیجا گیا، تمام انبیاء علیہ السلام کو انسانی لباس میں انسانی لبادے کو اوڑھ کر کے بھیجا گیا، تاکہ ہمارے معاشرتی زندگی، ہمارے معاملات والی زندگی، ہماری عبادات والی زندگی، ہماری اخلاقیات والی زندگی، ہماری تمام زندگیوں کو وہ احاطہ کر سکے، تمام زندگیوں کا احاطہ کر سکے۔ آج سب سے بڑی ضرورت ہے، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھنے کی ضرورت ہے، سیرت مبارکہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور سیرت مبارکہ کی روشنی سے اٹھا کر کے، روشنی سے لے کر کے اپنے معاشرت کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری معاشرتی زندگی صحیح نہیں ہے، آج ہمارے مسلم معاشرے میں جو نبی کی سنتوں کا طریقہ ہونا چاہیے، جو نبی کی سیرت ہونی چاہیے، جو نبی کا اطوار ہونا چاہیے، جو نبی کا طور و طریق ہونا چاہیے، جو اصحاب کرام کا طور و طریق ہونا چاہیے، وہ طور و طریق آج ہمارے معاشرے میں دکھائی نہیں دیتا، ہمارے معاشرے میں وہ طریقہ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ طریقہ چلتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ آج ہمارے معاشرے میں غیروں کا چلن ہے، تہذیب میں حنوط کا تہذیب ہم نے اپنا لیا ہے، طور و طریق یہود کا اپنا لیا ہے، وضع میں تم ہو تمدن تو وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو یہود، تمدن میں حنوط، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنوط، جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج مسلم معاشرے کی یہ حالت ہو چکی ہے، آج ہمارے مسلم معاشرے کی یہ حالت ہو چکی ہے، اسی لیے آج اس بات کی ضرورت ہے، آج مسلم معاشرے کو اپنے معاشرتی زندگی، اخلاقیات والی زندگی، معاملات والی زندگی نبی کی سیرت پہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی کی سیرت پہ جب تک ہم اپنائیں گے نہیں، تب تک کہ کامیابی نہیں مل سکتی۔ محمد کے طریقے پہ جو نہیں چلے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں جو نہیں چلے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے ہمارے خواتین حضرات ہو، چاہے ہمارے مرد حضرات ہو، چاہے ہمارے نوجوان حضرات ہو، چاہے ہمارے چھوٹے بچے ہو، چاہے ہمارا بوڑھا طبقہ ہو، ہر ایک طبقے کو نبی کی سیرت لے کر کے چلنا ہوگا، ہر ایک طبقے کے اندر نبی کی سیرت ہونی چاہیے اور نبی کے اطوار و طور و طریق ہونی چاہیے۔ جب تک کہ نبی کی سیرت پہ ہم عمل نہیں کریں گے تب تک کہ ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ ہمیں قرآن و حدیث یہی بتاتا ہے، ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی بات ہر وقت بتائی جاتی ہے، چاہے اجتماعات کی محفل ہو، چاہے جلسے جلوس کی محفل ہو، چاہے وہ جمعہ کے بیانات کی محافل ہو، تمام محافلوں میں اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنائیں گے، نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، اس میں ہمیں کامیابی 100% ملے گی، ہمیں 100% کامیابی اسی میں ملے گی۔ اسی لیے آج ہمارے مسلم معاشرے میں اس پر فتن دور میں جو ہمارے مسلم معاشرے میں جو بربادی آئی ہے، جو سب سے بڑا سیل فون جو ہیل فون کا طریقہ اختیار کر چکا ہے، جو سیل فون آج ہیل فون بن چکا ہے، جہنم کے دروازے تک لوگوں کو پہنچا رہا ہے، جہنم کے دروازے تک لوگوں کو پہنچا رہا ہے۔ مسلم نوجوان بچوں اور بچیوں کو، مسلم نوجوان اور بچیوں کو جو ارتداد کے دہانے میں ڈھکیل رہا ہے، ارتداد کے دہانے میں جو ڈھکیل رہا ہے، جو ہمارے مسلم بچے اور بچیاں ارتداد اور مرتد ہو جا رہی ہے، اسلام کی روگردانی کر رہی ہے، اس وجہ سے سیل فون کی وجہ سے زیادہ جو بربادی آئی ہے 2015 کے بعد جو ہمارے مسلم معاشرے میں اور پوری دنیا میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ 500 سال میں بھی تبدیلیاں نہیں آئی ہیں، جو 500 سال میں بھی وہ تبدیلی نہیں آئی ہے جو بھی 2015 سے لے کر 2025 کے اندر ان 10-12 سالوں کے اندر جو تبدیلی آئی ہے۔ اسی لیے آج اس بات کی ضرورت ہے، اسی لیے کسی نے کہنے والا کیا خوب کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ زمانے سے اپنے کندھے ملا کر کے چلو، زمانے سے حالات ملا کر کے چلو، اپنے کندھوں کو ملا کر کے چلو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے نبی کے طریقے 1450 سال پیچھے، اے امت مسلمہ کے نوجوان بچوں، اے امت مسلمہ کے نوجوان بچیوں، ہمارے خواتین و حضرات، تمام لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ آج ہمیں 1400 سال پیچھے جانا ہوگا، 1400 سال پیچھے جانا ہوگا، اور پیچھے جا کر کے اپنے نبی کے اطوار کو، اپنے نبی کے طور و طریق کو، اپنے نبی کی سیرتوں کو اور اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، تب ہمیں کامیابی، اصل کامیابی ملنے والی ہے، تب اصل کامیابی ہمیں ملنے والی ہے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ خلاف پیغمبر سے راہ گزین
خلاف پیغمبر کا سیرہ گزیر کہ بمنزل خواہد رشید، کہ جو شخص بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیچھے ہٹے گا، ان کے طریقے سے پیچھے ہٹے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، انہیں کامیابی کبھی قدم نہیں چوم سکتی ہے۔ اسی لیے ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہوگا، اپنے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہوگا، ان کے طریقے کو لے کر کے چلنا ہوگا۔ آج اسی وجہ سے سیرت کی جو جلسے ہم اپنا رہے ہیں، سیرت کی جو جلسے کر رہے ہیں، سیرت النبی کے جلسے کا اصل مقصد اور اصل مذاکرہ اسی بات کا ہے، ہماری زندگی میں دین آ جائے، ہماری زندگی میں نبی سے محبت آ جائے، ہماری زندگی میں نبی کا طور و طریق آ جائے، ہماری زندگی میں سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، صبح سے لے کر کے شام تک، زندگی سے لے کر کے موت تک نبی کی سنت اور نبی کا طور و طریق آ جائے، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہم سے ہو جائے۔ آج نبی کی سنتوں سے پیچھے ہٹنے والے اور نبی کی سنتوں سے روگردانی کرنے والے آج ہر جگہ ذلت و پسوائی کا شکار ہے، ہر جگہ ذلت و پسوائی کا شکار ہے۔ آج غیروں کے طریقے میں آج ہم فخریہ طور پر غیروں کا لباس پہن کر کے، غیروں کا چہرے مہرے بنا کر کے، غیروں کا طریقہ اور غیروں کا طریقے اپنا کر کے چلتے ہیں۔ آج دیکھنے میں کوئی لگتا ہی نہیں کہ دور سے کوئی ہمارا مسلم معاشرہ ہے، مسلم معاشرہ ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام میں بہت بڑے اللہ والے ہے تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب یہ امت دین کی محنت سے دور بھاگے گی، جب یہ امت کلمے کی محنت سے، دعوت کی محنت سے دور بھاگے گی، نبی کی سیرت سے دور بھاگے گی، نبی کی دعوت کو لے کر کے نہیں اپنائے گی، نبی کی دعوت سے پیچھے ہٹے گی، تو سب سے پہلے اس کا مسلم معاشرہ مرتب ہو جائے گا، سب سے پہلے مسلم معاشرے میں اختلاف آ جائے گا۔ بظاہر کچھ حاجی اور نمازی تو دکھائی دیں گے، بظاہر کچھ نمازی کچھ فیصد دکھائی دیں گے، کچھ حاجی صاحب کے دکھائی دیں گے، کچھ دین کی محنت کرنے والے دکھائی دیں گے، لیکن پورے مسلم معاشرے میں جو ایک اسلامی معاشرہ، اسلامی رہن سہن جو ہونی چاہیے وہ مسلم معاشرے میں دکھائی نہیں دے گا۔ آج جہاں بھی آپ نظر اٹھا کر کے دیکھیے، ہمارے ہند پاک کا علاقہ ہو یا اور بھی کوئی علاقہ ہو، مسلم معاشرے میں وہ مسلم معاشرے میں رحم سہن دکھائی نہیں دیتا ہے، لیکن دین کی محنت ہونے کی وجہ سے، دین کی محنت میں چلنے کی وجہ سے کچھ اب ایسی بیداری آئی ہے کہ ہماری خواتین حضرات بھی پردہ کرنے لگی، ہمارے مسلم معاشرے کے اندر مسلم نوجوان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت رسول داڑھی مبارک رکھنے لگے اور سنتی لباس میں چلنے لگے، سنتی لباس میں چلنے لگے۔ دعوت کی محنت، دین کی محنت کی وجہ سے، سیرت کو اپنانے کی وجہ سے، سیرت کو صرف منانا نہیں، سیرت کو اپنانے کی وجہ سے یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج اس بات کی ضرورت ہے، آج ہم اپنے معاشرے میں جلد سے جلوس کرنا بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس سے یہ بات آتی ہے کہ مسلم معاشرے میں تھوڑی بیداری آتی ہے، مسلم معاشرے میں بیداری آتی ہے، اور اللہ کا فرمان ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو ہم مومن بندے بن کر کے زندگی گزارے، مسلم اور مومن ایک فرق یہ سمجھ لیجیے، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں، لیکن مسلمان ہونا اور مومن ہونا اس میں فرق ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ایمان والوں کو خطاب کر کے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان والوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایمان والوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کس کو خطاب کیا گیا؟ ایمان والوں کو، ایمان والوں کو کہا گیا کہ اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مسلم اور مومن میں فرق یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے صرف، لیکن مومن وہ ہے جو اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے۔ مومن اصل میں وہ ہے جو اللہ کی ہر بات کو مانتا ہے، اللہ کی ہر بات کی اطاعت کرتا ہے اور نبی کی ہر بات کی پیروی کرتا ہے اور پیروی کر کے چلتا ہے۔ اصل میں مومن اور مسلم وہ ہے، اصل میں مومن اس کو کہا گیا ہے۔ اسی لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم پکے اور سچے مومن بن کر کے زندگی گزاریں اور سچے مومن بن کر کے زندگی۔ آج
آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم سب پکے اور سچے مومن بن کر کے زندگی گزاریں۔ آج ہر طبقے میں ضرورت ہے محنت کی، آج ہر طبقے میں محنت کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں ہماری ٹانگ ٹولی کی آبادی ہزاروں سے بھی زیادہ تعداد ہے، نوجوانوں کی تعداد ہزاروں سے بھی زیادہ ہے، لیکن جو ایجوکیشن کا جو معیار ہونا چاہیے، جو پڑھائی کا جو معیار ہونا چاہیے، چاہے دنیاوی پڑھائی ہو چاہے دینی پڑھائی ہو، دونوں طبقے کی پڑھائی، کوئی بھی ایجوکیشن کم نہیں ہوتا ہے، لیکن دین کو ترجیح دینا چاہیے، دین کی پڑھائی کو انسان کو ترجیح دینا چاہیے اور دنیا کے پڑھائی کو بھی ترجیح دینا چاہیے، دونوں پڑھائی کو لے کر کے، کیونکہ آج ہمیں دنیا میں جب زندگی گزارنی ہے تو دونوں چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جو جماعت تھی، ایک طرف عابد ہوا کرتی تھی، عبادت گزار، تو دوسرے طرف وہ مجاہد بھی ہوا کرتے تھے، دوسرے طرف وہ مجاہد بھی ہوا کرتے تھے، جنگ کے سپاہ سالار بھی ہوا کرتے تھے، ایک طرف مسلح کے شہسوار ہوتے تھے تو دوسری طرف وہ گھوڑے کے شہسوار ہوتے تھے۔ راتوں میں دن میں وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر کے اللہ کی بات کو لے کر کے اللہ کے بندوں کی طرف جایا کرتے تھے، رات میں اللہ کے بندوں کی بات کو لے کر کے اللہ کے دربار میں پہنچایا کرتے تھے، اللہ کے دربار میں پہنچایا کرتے تھے، دونوں طرف سے وہ لے کر کے چلتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہمیں کیا بنایا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اللہ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت محمدیہ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی چال چلنے والی امت بنایا ہے، درمیانی چال چلو گے تو کامیاب ہوگے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں دیندار ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے اور دیندار وکیل کی بھی ضرورت ہے اور دیندار اور لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آج ہمارے مسلم معاشرے میں آج میڈیکل لائن میں آپ دیکھ لو، پوری دنیا میں آج ہمارے ہندوستان میں کتنی لوٹ ہے، کتنی لوٹ ہے کہ لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو کوئی غریب ہے، کوئی غریب بچہ ہمارا بیمار ہو جائے اور اگر اس کے والدین کے پاس انتظام نہ ہو تو اس کی غربت کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے، اس کی غربت کی وجہ سے آج میڈیکل لائن میں ڈاکٹروں کی لوٹ ہونے کی وجہ سے، آج انسانیت نام نہ ہونے کی وجہ سے، اس وجہ سے آج لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہے، جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آج اگر ہمارا بیٹا، آج ہمارا نوجوان طبقہ اگر مسلم معاشرے میں رہ کر کے دیندار بن کر کے خدمت خلق کے نام پر اگر وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اگر وہ انجینئر بنتا ہے، اگر وہ وکالت کی کرسی سنبھالتا ہے، اگر وہ جج کی کرسی سنبھالتا ہے، اگر وہ ان چیزوں کو ان بڑے پڑھائی ان بڑے طبقے میں بڑے ڈپارٹمنٹ میں جا کر کے دیندار بن کر کے، سب سے پہلے دیندار بن کر کے جب وہ جائے گا تو انسانیت کی خدمت کرے گا، وہ انسانیت کی خدمت کرے گا، خدمت خلق کرے گا۔ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو۔ آج لوگوں کو نفع پہنچانے کی آج کس کو ضرورت، آج کس کے اندر وہ صلاحیت ہے؟ آج وہ صلاحیت موجود نہیں ہے، آج سب کو اپنی فکر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسی سوچ بن چکی ہے کہ آج تعلیم کے نام سے، تعلیم اصل تعلیم وہ ہے جو امت مسلمہ کو اور امت پوری انسانیت کو انسانیت کا درس دے سکے، انسانیت کو انسان بنا سکے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سبھی کچھ ہو رہا ہے ترقی کے اس زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے ترقی کے اس زمانے میں، مگر کیا غضب ہے کہ آدمی پھر بھی انسان نہیں ہوتے، مگر پھر بھی کیا غضب ہے کہ آدمی انسان نہیں ہوتے۔ آج انسانیت کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے مسلم معاشرے میں اور حضرت رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جب آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی ہو، سیرت المصطفیٰ علامہ ادریس خان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہو، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی الرحیق المختوم ہو، چاہے آپ کسی بھی سیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے، سب سے بڑی چیز جو دکھائی دے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں وہ انسانیت کا درس دینا، انسانیت کا درس دینا اور انسانوں کو نفع پہنچانے کی بات کہنا۔
انسانوں کو نفع پہنچانے کی بات کرنا. آج انسانوں کو نفع پہنچانے کی کوئی سوچتا ہی نہیں. تاجر اپنی تجارت میں لگ کر کے صرف اپنی کمائی چاہتا ہے. تاجر اپنی تجارت میں لگ کر کے صرف اپنی کمائی چاہتا ہے. ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری کی حیثیت اور اپنے پیشے سے لگ کر کے صرف اپنی کمائی چاہ رہا ہے. انجینئر اور وکالت کرنے والے وکیل اپنی کمائی سے صرف حرام کمائی چاہتا ہے. یہ سب کچھ آج دیکھ لیجیے ہمارے مسلم نوجوان طبقے میں جو لوگ جیلوں میں بند ہیں, جو لوگ کئی سالوں سے جیلوں میں بند ہیں, جو بے قصور لوگ جیلوں میں بند ہیں, ان کی لڑائی جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب مقدس اللہ علیہ یہ لوگ لڑ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے صرف ہو جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ایمانداری سے وہ لڑائی نہیں حاصل ہو پا رہی. ایمانداری سے وہ انصاف نہیں مل پا رہا. وہ انصاف آج ڈوبتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسی لیے آج انصاف کی بھی ضرورت ہے, ہر چیز کی ضرورت ہے. اس لیے آج ہمارے معاشرے میں تعلیم کے معیار میں بہت ہی نیچے گرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اور سیرت نبوی کی جب بات ہم کرتے ہیں, سیرت نبی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی غار ثور پہ, غار حرا میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں. ابتدائی 5 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. 5 آیتیں نازل ہوئی جس میں سب سے پہلے امت کو خطاب کیا گیا کہ آپ پڑھیے. نبی کو یہ خطاب کیا گیا آپ پڑھیے. پڑھنے کو کہا گیا. اقرا سے شروع ہو رہی. اسی لیے جب نبی کی سیرت کو اپنانے کی باری آتی ہے, نبی کی سیرت جب اپنانے کی باری آ رہی ہے تو سب سے پہلے تعلیمی معیار ہمارے معاشرے میں صحیح ہونا چاہیے. تعلیمی معیار صحیح ہونی چاہیے, کیونکہ تعلیمی معیار نہیں دیں گے ہمارے بچے پھر چور لفنگے بنیں گے, ہمارے بچے پھر لفوا گیری کریں گے, ہمارے بچے پھر نشہ خوری میں آ جائیں گے, نشہ کی لت پڑ جائیں گے, نشے کے عادی بن جائیں گے, اور پھر وہ کوریک, اور پھر وہ گانجے کی عادت, پھر وہ شراب کی عادت, یہ سب کی سب عادتیں پڑ جاتی ہے. پھر اس کی زندگی, اس کی جوانی برباد ہو جاتی ہے, پھر اس کی جوانی برباد ہو جاتی ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت میں سب سے پہلے اپنے معاشرے کو ایجوکیشن کے لائن سے, تعلیمی معیار کے لائن سے ہم سدھارنے کی کوشش کریں. ہماری بچیاں بھی ایسے مدارس بھی ہیں بچیوں کا, ایسے بھی مدارس ہے بچیوں کا جس میں زیادہ خرچ نہیں پڑتا, جس میں خرچ نہیں پڑتا. اپنے بچیوں کا 7 سال 8 سال کی جو بچیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں پڑھ پا رہی ہیں, ان بچیوں کو اپنے علاقے میں, جھارکھنڈ کا علاقہ ہو, یو پی کا علاقہ ہو, جس علاقے میں جیسی بھی اس کی سہولت پڑ جائے, ان کی سہولت کی بنا پر وہاں پہ مدارس میں داخل کر کے انہیں عالمہ کا کورس, انہیں مولویت کا کورس, ان کورس کو کرایا جائے تاکہ وہ دین کو سکھانے والی بنے, دین پہ چلنے والی بنے. اپنے مسلم معاشرے میں اتنا تو پڑھ کر کے آئے کہ کم سے کم قرآن پاک کو صحیح کرا سکے. آج ہمارے مسلم معاشرے میں 99% ہمارے بچے اور بچیوں کا یہ حال ہے. ہمارے مسلم مستورات اور خواتین کا یہ حال ہے, ادھیڑ ہونے والی کا, کہ ان کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہو پاتی ہے. ان کی سورہ فاتحہ کہ ہا کہاں سے نکلتا ہے, عین کہاں سے نکلتا ہے, یہ صحیح تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے, صحیح معاشرتی تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے, صحیح تعلیمی معیار نہ ہونے کی وجہ سے, صحیح دینی تعلیم کا حلقہ نہ لگنے کی وجہ سے آج ہماری امت مسلمہ قرآن مقدس کی جو بات ہے, جو سیرت مبارکہ سے بات ثابت ہے کہ قرآن مقدس کو اتنا صحیح کرنا ضروری ہے, اتنا صحیح کرنا ضروری ہے جس سے ہماری نماز صحیح ہو سکے, جس سے ہماری نماز صحیح ہو سکے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, اتنا علم حاصل کرنا, اتنا علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و خواتین پر فرض قرار دیا گیا ہے, فرض عین قرار دیا گیا ہے, جس سے اس کی نماز صحیح ہو سکے, اس کی حلال و حرام کی تمیز ہو سکے, حلال و حرام کی تمیز اور فرق ہو سکے کہ کون سا چیز حرام ہے اور کون سا چیز ہمارے لیے حلال ہے, کون سی چیز ہمارے لیے حلال ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے حرام ہے. اسی لیے آج امت کو ضرورت ہے, ہر طبقے میں ضرورت ہے صرف عبادت کر لینا. آج ہم نے عبادت کو صرف کیا کیا ہے کہ مسجد اور مدرسے تک محدود کر دیا, مسجد اور مدرسے تک آج ہم نے دین کو اور عبادت کو محدود کر دیا. اس وجہ سے آج غلط فہمی پڑ گئی.
مسجد نبوی کا جو صفہ تھا، مسجد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اندر اصحاب صفہ کا چبوترا بھی بنایا گیا تھا، اسی کے اندر مجاہدین کی تربیت بھی کی جاتی تھی، وہیں سے جماعتیں بھی صحابہ کرام کی جو جہاد کی جماعتیں ہوتی تھی، وہ جہاد کی جماعتوں کو بھی روانہ کیا جاتا تھا، ہر چیز کا نظام سنبھالا جاتا تھا۔ تو آج ہمارے مسلم معاشرے میں تو ہمارے مساجد و مدارس تو بہت بڑے بڑے ہیں، مساجد و مدارس تو بڑی بڑی جگہیں ہیں، ان جگہوں میں ہر چیز کا ایک منظم انتظام کیا جائے، مکاتب و مدارس کو ہر چیز کا منظم انتظام کیا جائے، وہاں پہ مستورات کے لیے بھی ایک الگ انتظام کیا جائے، اور ایک چیزوں کا ان چیزوں کا انتظام کیا جائے، کیونکہ آج ہمارے گھروں میں جو سب سے بڑا شیطان سیل فون کی طرح بن کر کے داخل ہو چکا ہے، سیل فون یہ ہیل فون کی طرح بن کر کے داخل ہو چکا ہے اور جہنم کے راستے تک لے جا رہا ہے، جہنم کے راستے تک لے جا رہا ہے۔ ہمارا مسلم نوجوان بچے اور بچیاں اس کے پیچھے پڑ کر کے یہاں تک کہ فرائض کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نبی کی سیرت سے دور ہو جاتے ہیں، نبی کے طور و طریق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ صبح بھی 1 گھنٹے کے لیے، شام کو بھی 1 گھنٹے کے لیے اس طریقے سے ہمیں نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے اور نبی کی سیرت کو پھیلانے کے لیے اور نبی کی سنتوں کو پھیلانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کو ایک منظم طریقے سے ایک کمیٹی بنا کر کے مسلم نوجوانوں کو ان چیزوں کے لیے دیکھ ریکھ کیا جائے، کیونکہ آج ہمارا مسلم نوجوان بہت ہی دور دین سے چلا ہوا جا رہا ہے، بہت ہی دور ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جماعت ہمارے کے لیے آتے ہیں تو پکڑتے ہیں زبردستی، پھر پکڑتے ہیں تو لوگ بھاگتے ہیں، صرف 3 دن کے لیے جماعت میں چلے جانا اور 4 مہینے لگا کر کے پھر وہی ماحول میں آ کر کے رچ بس جانا، پھر اسی طریقے سے غلط حرکات کرنا، غلط چیزوں کو اختیار کر لینا، غلط نشہ آور چیزوں کو، پھر یہ کامیابی کی دلیل نہیں، پھر ناکامی بن جاتی ہے، پھر ناکامی ہوتی۔ اسی لیے آج ضرورت ہے کہ زمینی استر پہ کام کیا جائے، زمینی استر پہ انسان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے مسلم نوجوان جتنے بھی ہیں، مسلم نوجوان بچے اور بچیوں کو زمینی استر پہ کام کریں گے اور زمین کو پکڑ کر کے کام کریں گے، اپنے علاقے میں گھوم کر کے کام کریں گے، 2-2.5 گھنٹے اللہ کے لیے وقف کریں گے روزانہ، چاہے مغرب کا بعد وقت ہو، چاہے عشاء کے بعد کا وقت ہو، چاہے اشراق کے بعد کا وقت ہو، چاہے فجر کے بعد فوراً ہو، جس طریقے سے بھی ہو، لیکن انسان کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جس کی جیسی صلاحیت ہوگی اس کی صلاحیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے والا بھی ہے، اس کی صلاحیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھنے والا بھی ہے، اس لیے اس صلاحیت کو ہمیں اللہ کے لیے وقف کرنا ہے اور اللہ کے لیے صرف رضا فی اللہ، اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر ہمیں دین کی محنت کرنی ہے، نبی کی سیرت پہ ہمیں عمل کرنا ہے اور نبی کی سیرت کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں، خاص کر کے ہمارے اس محلے میں اور اس علاقے میں جب اس بات کو لے کر کے چلیں گے اور چھوٹے بچے سے لے کر کے بوڑھے طبقے تک محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہر ایک طبقے کو قرآن تعلیمات کو عام کرنا ہے، ہر ایک طبقے کو قرآن تعلیمات کو سکھانے کی ضرورت ہے، ہر ایک طبقے کو، کیونکہ ہر ایک طبقے کو جنت میں جانا ہے، ہر ایک طبقے کو جنت کی ضرورت ہے۔ اس دارالفنا سے اس دارالبقا کی طرف کچھ کرنا ہے، اس دارالعمل سے اس دارالجزا کی طرف ہمیں جانا ہے، اس دارالعمل سے اس دارالجزا کی طرف ہمیں جانا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند دن کی مہلت، اور یہ دنیا یہ دارالفنا ہے، آخرت دارالبقا ہے، اس دارالبقا میں جانے سے پہلے اس گھر میں جانے سے پہلے اس جنت کی تیاری کرنی۔ انسان بننے کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے ہے، لیکن رہنے کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ بننے کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے ہے، عالم ازل سے، عالم ارواح سے بنا دیا گیا، جب اس کی روح کو پیدا کر دیا گیا، عالم ارواح سے عالم مادر میں، عالم ماں میں منتقل ہو گیا، عالم ماں سے ماں کے پیٹ سے عالم دنیا میں چلا آیا، عالم دنیا سے پھر عالم برزخ میں چلا جائے گا، عالم برزخ سے پھر عالم آخرت اور عالم حشر میں پھر اٹھایا جائے گا۔ جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے، چاہے وہ عالم جنت میں جائے گا چاہے عالم جہنم میں جائے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت جیسی نعمتوں سے نوازے گا، اگر برے اعمال ہوں گے جہنم کا پھر فیصلہ کر دیا جائے گا۔
جہنم کا پھر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے آج یہ بڑی خوش دلی کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اتنی بیداری تو ہے کہ ہمارے بچے سے لے کر کے نوجوان تک، نوجوان سے لے کر کے بوڑھے تک دینی محافل کے لیے اور دینی محفلوں میں جم کر کے بیٹھے اور دینی باتوں کو سننے کی کوشش کیے اور دینی باتوں کو بغور سماعت فرمائے، دینی باتوں کو سماعت فرما کر کے پھر اس پہ عمل کرنے کی اب ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل نہ کریں تو یہ صرف کان کی عیاشی ہو جائے گی، اگر عمل نہ ہو تو صرف یہ کان کی عیاشی دین کی بات ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عمل کی نیت سے سننا، اسی لیے تو اخلاص نیت کے بارے میں بات بتائی جاتی ہے کہ نیت میں جب اخلاص ہوگی تو تھوڑا عمل ہی کافی ہوگا۔ نیت میں اخلاص ہوگی تو ایک کھجور کا ٹکڑا عزت کا کیوں نہ کیا ہو، ایک کھجور کا ٹکڑا وہ پہاڑ کے برابر اللہ ثواب دینے پہ قادر ہے، وہ پہاڑ کے برابر بھی اللہ ثواب دینے پہ قادر ہے۔ اگر ایک کھجور کا ٹکڑا، اگر کوئی لاکھ روپیہ صدقہ کر لے اور نیت میں ریاکاری ہے، نیت میں فطور ہے، نیت میں دکھلاوا بازی ہے، تو پھر اس کا لاکھ روپے 10 لاکھ روپے بھی صدقہ کرنا اور اللہ کے راستے میں دینا اور مدارس اور مکاتب اور مساجد کے لیے دینا، تمام کی تمام چیزیں وہ اللہ کے یہاں کوئی اس کی قیمت نہیں ہوگی، بلکہ وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا، اس کے اللہ کے یہاں اس کے نام امان میں ایک نیکی بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ہر طبقے کو دین سے لگائیں، ہر طبقے کو، اپنے بچوں کو، مکاتب کا ماحول ہے، صبح میں مکتب چلتے ہیں تو مکتب میں اٹھانے کے لیے بچوں کا آج ہم یہ کہہ کر کے سلاتے ہیں کہ بچے جلدی سو جاؤ، اسکول جانا۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں کچھ تو گاؤں کا، کچھ تو گاؤں محلوں میں کچھ تو یہ مزاج ہے کہ صبح اٹھنے کا، لیکن شہروں کا جو مزاج ہے صبح اٹھنے کا زیادہ نہیں ہے۔ شہروں کا جو مزاج ہے رات میں دیر سونا اور صبح لیٹ سے اٹھنا، اور لوگ اٹھتے بھی ہیں کہتے کہ جلدی اٹھو، جلد سے جلد اسکول کے لیے تیاری کریں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر دینی مزاج نہیں بنائے اور اپنے بچوں کو یہ کہہ کر کے سلانا چاہیے کہ جلدی سو جاؤ، فجر کی نماز کے لیے ہمیں اٹھنا ہے، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد خود بھی قرآن مقدس کی تلاوت کرے اور اپنے بچوں کو مکاتب میں بیٹھا کر کے خود بھی اپنی نگرانی میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرے، اپنی نگرانی میں خود بھی تلاوت کرے۔ فورن کنٹری میں، بڑے بڑے کنٹری میں، انگلینڈ، یورپین کنٹری میں علماء کرام بتلاتے ہیں جب وہ لوگ وہاں سے آتے ہیں، وہاں کی کارگزاری ملتی ہے کہ اپنے بچوں کو 100 کلومیٹر، 80 کلومیٹر تک لوگ اپنی گاڑیوں سے آ کر کے فجر کی نماز میں آتے ہیں اور نماز میں آ کر کے اور خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھا کر کے اور دینی مکاتب میں ان کو بیٹھا کر کے آدھے گھنٹے اور 1 گھنٹے کا جو کلاس تو اس میں خود بھی پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لے کر کے خود جاتے ہیں۔ جب اتنی فکر مندی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں تو ہمارے معاشرے میں اتنی نزدیک ہے ہمارے مدارس اور مکاتب، اتنی نزدیک ہے ہمارے مدارس اور مکاتب، اپنے بچوں کو دینی مکاتب سے 100% جوڑنے کی کوشش کرے، 100% جوڑنے کی کوشش کرے اور 100% دینی مکاتب میں قرآن تعلیمات کو عام کرے، احادیث کی تعلیمات کو عام کرے، تمام تعلیمات کو عام کریں گے تب وہ نبی کی سنتوں کو لے کر کے پھیلے گا اور نبی کی سیرتوں کو اپنائے گا اور نبی کے طور و طریق کو اپنائے گا اور نبی کی زندگی سے ان کو دل و جان سے پھر محبت ہوگی، نبی کی زندگی سے ان کو دل و جان سے پھر محبت ہوگی۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے صبح سے بھی اور پھر اسکولی نظام تعلیم، دونوں تعلیم کی ضرورت ہے۔ اسکولی نظام تعلیم جو ہے ان تعلیمات کی بھی فکر کریں، ہمارے بچے یوں ہی لفظ گیری میں نہ چلے، یہ مدارس پڑھ لیا پھر چھٹی ہو گئی 8-9 بجے، پھر دن بھر ادھر ادھر پھر رہا ہے، دن بھر یوں ہی عیاشی کر رہا، دن بھر یوں ہی گلی چوک چوراہوں پہ یوں وقت گزار رہا، وقت کی ضیاع اور برباد کر رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ جو اسکول نظامی تعلیم ہے ان اسکولوں میں جن کا نام ہے ان کو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھانے کی کوشش کرے اور اسکولی لائن سے بھی اچھے سے اچھی تعلیمات دلائے، کیونکہ اس تعلیمات کو اگر ہم عام کریں گے تو ہمارے بچے آگے چل کر کے پھر کامیاب ہوں گے، تو ہمارے مسلم معاشرے میں پھر وہ کامیابی کی راہ بنیں گے اور کامیابی کی طرف لوگوں کو پھیلائیں گے، کامیابی کی طرف لوگوں کو لے کر کے پھر چلیں گے۔ اس لیے آج اس بات کی ضرورت ہے کہ دونوں تعلیم کو لے کر کے ہم چلیں، دونوں تعلیم جیسے ہمارے دونوں آنکھیں محبوب ہے ویسے دونوں تعلیم ہمیں محبوب ہونی چاہیے، لیکن زیادہ ہمیں زور قرآن تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ زور اول نمبر دین کو رکھنا ہے، دوسرے نمبر پہ دنیا کو رکھنا ہے۔
اول نمبر دنیا دین کو ترجیح دینا ہے، دوسرے نمبر پہ دنیا کو ترجیح دینا ہے، ہر اعتبار سے۔ تو ہمارا معاشرہ پھر اسلامی معاشرہ بنے گا، اور ہمارا معاشرے کے اندر ایک اسلامی سوچ آئے گی، اور ایک انسانیت والی زندگی لوگ بن کر کے چلیں گے۔ کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں آج ہمارا یہ علاقہ کیوں بدنام نظر آ رہا ہے؟ آج ہمارا یہ علاقہ تھوڑا بدنام کیوں نظر آ رہا ہے؟ لوگ چوری چمانے میں، لوگ غلط کاموں میں، لوگ زیادہ ملوث ہو چکے تھے، لوگ زیادہ ملوث ہو جانے کی وجہ سے آج ہمارا یہ معاشرہ بدنام دکھائی دیتا ہے۔ لوگ اس علاقے سے لوگ ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں تو لوگ غلط لوگ رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے اور کچھ فیصد کی وجہ سے، 1-2% کی وجہ سے پوری مسلم کمیونٹی بدنام ہوتی ہے، پوری مسلم کمیونٹی بدنام ہوتی ہے، پوری مسلم معاشرے کی بدنامی ہوتی ہے، اسلام کی بدنامی آتی ہے، اور اسلام میں پھر آتا ہے لوگ اسلام کو غلط کہنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے ایسے ہیں، قرآن کے ماننے والے ایسے ہیں، نبی کے ماننے والے ایسے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کچھ لوگوں کی وجہ سے۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے، ہمیں فرصت دی ہے، ہمیں وقت دیا ہے، ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، ہر چیز سے نوازا ہے، اللہ نے صحت جیسی نعمت دی ہے۔ ان چیزوں کی ہم قدر کریں، اور ان چیزوں کی قدر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں نبی کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے، ہر حال میں ہمیں نبی کی تعلیمات کو عام کرنے والا بنائے، قرآن تعلیمات کو لے کر کے اور عام کر کے چلنے والا بنائے، اور معاشرت کو اسلامی معاشرتی زندگی بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے، ان کہی سنی باتوں سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما انت اهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل، وفضل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة، يا خير الاولين يا خير الاخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا ارحم الراحمين۔ اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تدعوني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تهديني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في السمع، اللهم عافني في بصري، لا اله الا انت، اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لي وترحمني، واذا اردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، واسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك، اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت بديع السماوات والارض، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام۔ اے اللہ ہم سب عاجز بندے تیرے پہلے بیان کر رہے ہیں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کا معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے، اے اللہ جس مقصد سے یہاں پہ ہمارا اکٹھا ہونا ہوا ہے، اے اللہ اس مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرما، اے اللہ یہ جلسہ سیرت النبی کے نام سے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں نبی کی سیرت کو اے اللہ اپنانے والا بنا دے، نبی کی سنتوں پہ زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے نوجوان بچیوں اور بچیوں کو سبوں کو نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس علاقے میں دین کی فضاؤں کو قائم و دائم فرما، دینی فضا بنا دے، اے اللہ سب کو دیندار بنا دے، اے اللہ ہمارے مدارس و مکاتب و مراکز کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما، حرمین شریفین قبلہ اول کی حفاظت فرما، اے اللہ مصر کے مسلمانوں، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پنجاب کے علاقے سیلاب کا علاقہ بن چکا ہے، اے اللہ تمام انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء سو کے فتنوں سے اللہ بچا دے، اے اللہ ہم سب کو اللہ دیندار بنا دے، اے اللہ ہم سب کو دجال کی فتنے اور قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ اور موت کی سختی اور عذاب قبر سے محفوظ عطا فرما دے، اے اللہ جو ہمارے علماء کرام اور جو ہمارے نوجوان اے اللہ بے قصور جو جیلوں میں ٹھوس دیے گئے ہیں، جو جیلوں میں بند ہیں اللہ سلاخوں کے پیچھے، اے اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ خزانہ غیب سے ان کی رہائی کا انتظام فرما دیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب عطا فرمائے، اللہ جو ہم میں سے مقروض ہے اللہ سے
خزان غیب سے قرضے کا سامان ہمیں عطا فرمائے اللہ، جو ہم میں سے پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے اللہ، اے اللہ جن لوگوں نے دعائیں کی نہیں کہیں ہے اللہ جن کو پھر میرا حق ہے اللہ ان سب کی جائز ناجائز مقاصدوں کو پوری فرمائے اللہ، اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اللہ عالم کا عمل دین پہ عمل پیرا کرنے والا بنا دے اللہ، دین پہ عمل پیرا ہونے والا بنا دے اللہ، اے اللہ تمام ہمارے خواتین کو باپردہ بنائے اللہ، اے اللہ بے پردگی سے اللہ بے پردگی کی گناہوں سے بچا دے اللہ، اے اللہ بے پردگی کی گناہوں سے بچائے اللہ، اے اللہ باپردہ بنائے اللہ، اے اللہ پردے پہ نماز کی قبولیت کا وعدہ ہے اللہ، اے اللہ اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو ہمیں مانگنے سے نہیں وہ بھی عطا فرما اللہ، اے اللہ ہم نے اپنی دعائیں کے موافق دعائیں مانگی ہے اللہ، آپ اپنے شان شان کے موافق عطا فرما اللہ، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے نبی رحمت کے صدقے دفعین میں قبول فرمائے اللہ، قبول فرمائے اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وذريته واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. مجھے ذمہ داران حضرات سے یہ اطلاع ملی کہ وہ لوگ پھر سے مفتی صاحب کا سننے کی خواہش رکھتے ہیں، آئیے میں ان کو پھر سے بلانا چاہتا ہوں، آپ لوگ اسی